ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں تب تک آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں یہیں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے تمام تر صحابہ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کے بارے میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ بحکم رسول تمام تر صحابہ دور چلے گئے۔ لمحہ با لمحہ سورج کی تپش تیز ہونے لگی اور سورج کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی بھی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی تمام تر نمازیں وہیں پر پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں پر بسر کی اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی اتنی جرت کہ آپ کو یہاں پر اپنے پاس یرغمال بنا کر رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی مال و دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی بھی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہاں پر رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے بعد 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور اپنی بلند آواز سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے اس اعلان کو بہت دھیان سے سنا۔ سب کی خواہش ہوئی کہ وہ لوگ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کے اوپر آئے اور آپ نے پھر سے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے یہ اعلان سن کر بہت غصہ آیا، تو اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور پورا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام تر مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں نہ دکھائی دیے اور یوں ہی پھر ناکام ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ سبسکرائب